نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 20ویں پارے کا خلاصہ آج بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کر کے مشرکین کی تردید بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ مشرکین کہتے اور مانتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مگر انتظام کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے معبودوں کو سونپا ہوا ہے، لہٰذا ان دونوں معبودوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات میں مختلف قسم کی رنگ رنگیلیاں یعنی سرسبز باغات، متحرک زمین پر مضبوط پہاڑ کو گاڑنا، خوشخبری لانے والی ہواؤں کو بھیجنا، دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کرنا، بے قرار آدمی کی پکار پر اس کی تکلیف کو دور کرنا، ابتداءً پیدا کر کے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، آسمان اور زمین سے روزی دینا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو عبادت کے لائق اور مستحق بھی وہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل دعوت سے کفار نہ مانتے تو آپ غمزدہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ اے پیغمبر، ان کو سنانا آپ کے ذمہ ہے، آپ سنا سکتے ہیں لیکن منوانا آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان کے نہ ماننے پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں۔ جس طرح قبر پر آپ کسی مردے کو سنا دیں اور وہ بات قبول نہ کرے، اس طرح اگر یہ بات سنیں اور قبول نہ کریں تو یہ مردوں کی طرح ہیں، یہ قلباً مردہ ہیں۔ اس آیت میں زندہ کفار کو مردوں اور بہروں کے ساتھ عدم انتفاع میں تشبیہ دی ہے، لہذا اس آیت سے عدم سماع موتیٰ کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب ہوگی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ آخری علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب الخلقت جانور کو زمین سے پیدا فرمائیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا۔ سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے اور آپ کی رسالت پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ سورت کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ابتدائی حالات اور واقعات بیان ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ فرعون کو کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، اسی لیے فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے مزید فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا، جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا مت، نہ ہی غمگین ہونا، ہم اس بچے کو تمہارے پاس ضرور پہنچائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہہ کر کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں پلے گا، اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ قتل نہیں ہوگا۔ چنانچہ والدہ نے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا کر فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا کر پالتے ہیں۔ پھر آگے پورا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مسئلہ پیش آیا تو آپ نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی انہوں نے تجویز کے مطابق موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے لایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ قبول فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدہ کے پاس لوٹا دیا گیا۔
پھر آگے ذکر ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ۔ ایک قبطی اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ دوسرے دن وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی شریر لگتے ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے انہیں پکڑنا چاہا تو الٹا اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک شخص شہر کے دور دراز علاقے سے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ اے موسیٰ، سردار لوگ آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں لہٰذا آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ تو اس خیر خواہ کے کہنے پر آپ علیہ السلام مدین جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس کی طرف چل پڑے۔ فرمایا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے جا کر گھر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنا دیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور تسلی دی کہ آپ خوف نہ کریں کیونکہ آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے ہیں۔ ایک بیٹے نے درخواست کی کہ ابا جان آپ انہیں اجرت پر رکھ لیں کیونکہ بہترین اجیر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور یہ دونوں صفات حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دیکھ چکی تھی۔ پھر آگے ذکر ہوا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے از خود پیشکش کی کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے آپ کا نکاح کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال تک میرے پاس کام کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کا معاملہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا یعنی نکاح کا بھی اور معاہدہ اجرت کو بھی اس کو بھی قبول کر لیا۔ فرمایا دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں مجھ پر کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے والے لڑکی والوں سے جا کر رشتہ مانگتے ہیں اور اس چیز کو معاشرے میں لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے، لیکن اگر کہیں کوئی لڑکی والا خود لڑکے والے سے اپنی لڑکی دینے کی بات کرے تو لوگ معاشرے میں اسے عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے دوسری صورت اختیار کرنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی نیک اور دیندار لڑکا مل جائے تو لڑکی والوں کے لیے ایسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کے لیے پہل کرنا مستحسن ہے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے بیوی کو ہمراہ لے کر مصر واپس روانہ ہوئے۔ رات سرد اور اندھیری تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بیوی امید سے تھی۔ ان کو درد ذہ شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چکماک تھا کہ پتھر کو پتھر پر مارتے تو آگ نکلتی، لیکن کوشش کے باوجود اس سے آگ نہ نکلی۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ ایک جگہ آگ ہے تو بیوی کو بتا کر آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں بلکہ تجلی الہی تھی جس سے درخت چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہیں۔ پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور معجزات بھی عطا فرمائے۔ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اپنا معاون بنوایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے آگے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور جس مقام پر یہ واقعات یعنی کوہ طور کے مغربی جانب تورات کا دیا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، مدین سے واپسی پر نبوت کا ملنا، یہ پیش آئے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، لیکن آپ پھر بھی من نوعاً تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو وحی الہی کے ذریعے بتائے گئے ہیں یہ سارے واقعات، اور یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ اہل کتاب میں وہ لوگ جو پہلے اپنے نبیوں اور ان کی کتابوں پر ایمان لائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لائے، ان اہل کتاب کے لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ اپنا مذہب دین موسوی یا دین عیسوی چھوڑ کر دوسرا مذہب اسلام اختیار کرنے اور پھر اپنے لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سن کر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ کر ہدایت پا جائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ لیکن ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تھی، اور ہدایت دینے کے اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے قارون کا قصہ اور اس کا انجام ذکر کیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوى۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا قارون۔ بعض روایت میں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس مال اتنا زیادہ تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے۔ یہ فرعون کا خاص آدمی تھا، اور بنی اسرائیل پر فرعون کی طرف سے نگران مقرر تھا۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے تسلط سے نکل آئے تو یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ آیا تھا۔ اسے اپنے سامان اور مال و جائیداد پر بہت ناز تھا۔ یہ اونٹوں پر مال لاد کر نکلتا اور فخر و تکبر کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں نے اپنے فن سے مال کمایا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے مال سمیت زمین میں دنسا دیا۔ آگے ذکر ہے اللہ رب العزت کے وعدے کا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے۔ جب مقام جحفہ پر پہنچے، جو مدینہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے، اس وقت مکہ مکرمہ کے راستے پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد آیا۔ اسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ اللہ آپ کو مکہ دوبارہ لائے گا۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فاتح بن کر اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور یوں وعدہ خداوندی پورا ہوا۔ آگے سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں مکڑی کا ذکر کر کے مشرکین کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے وہ کمزور گھر بنا کر اس پر بھروسہ کرتی ہے، اس طرح مشرکین بھی غیر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا۔ بعض اوقات مسلمان پریشان ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مدد کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں مومنین کو تسلی دیا کہ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے تیار فرما رکھی ہے وہ اتنی سستی نہیں کہ تکلیفوں کے بغیر حاصل ہو جائے، لہٰذا تکلیفیں آئیں گی لیکن وہ عارضی ہیں، بہت جلد ختم ہو جائیں گی، لہٰذا تسلی رکھو، صبر سے کام لو، اور آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز فرمائیں گے۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ دین اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ اولاد اسلام لے آتی لیکن والدین کفر پر بزید رہتے اور اپنی اولاد کو واپس کفر اختیار کرنے پر مجبور کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل اور برحق اصول عطا فرمایا کہ والدین کافر بھی ہوں تب بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کفر کا حکم دیں یا ایسا کوئی حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس میں والدین کی اطاعت نہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ بعض کفار ایسے تھے جو اہل ایمان سے کہتے کہ تم ایمان چھوڑ کر واپس کفر اختیار کر لو، اگر قیامت کے دن مواخذہ ہوا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس آیت میں کفار کی اس لغو اور فضول پیشکش کی بھرپور تردید کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ کئی آیات تک سابق انبیاء حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ سابقہ امتوں کو بھی پہلی آزمائش کا سامنا تھا، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشیں ختم کر کے اہل ایمان کو فتح اور غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں قوم سمود، قوم عاد، قارون، قوم نوح، قوم لوط اور قوم شعیب داخل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، کہ مشرک کی مثال دی کہ جس طرح مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کر لیتی ہے، اس طرح مشرک بھی حقیقی خدائے قدوس کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطلہ کو اپنا رکھوالا بنا لیتا ہے، جس سے مکڑی کا جالا انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ اس طرح معبودان باطل ابھی بھی بس اور لاچار ہوتے ہیں اور کفار کو کسی قسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔